اسلامی حکومت پر واجب اور لازم ہوتا ہے کہ وہ 4 قسم کے آدمیوں کو قتل کر دے۔ پہلا شخص قاتل۔ قاتل کو اس لیے قتل کر دینا واجب ہوتا ہے تاکہ یہ پھر کسی کو قتل نہ کرے۔ قتل میں نفسیاتی لذت ہے کہ ایک دفعہ اگر کوئی قتل کر دے تو پھر اس کا دل قتل کرنے کو چاہتا ہے۔ اگر قاتل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کئی بے گناہوں کو قتل کر دے گا اور پیشہ ور اور اجرتی کرائے کا قاتل بن جائے گا، اور جس کا مشاہدہ بھی ہے۔ اس لیے قاتل کو زمین پر رہنے کا حق نہیں، حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا وجود ہی ختم کر دے۔ دوسرا شخص مرتد۔ مرتد کو اس لیے قتل کرنا واجب ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام سے منکر ہوا، دوسرے دین میں چلا گیا، تو شیطانی تخریب کار اور اللہ سے لوگوں کو برگشتہ کرنے والا بن گیا۔ اور یہ مشاہدہ ہے کہ کفر میں جا کر انسان تربیت شیطانی کی بنا پر بہت چست اور چالاک بن جاتا ہے۔ جس مسلمان نے اسلامی زندگی میں کبھی مسجد میں جھاڑو بھی نہ دی ہو، وہ غلط فرقوں میں اور کفر میں جا کر بہت بڑا مبلغ بن جاتا ہے۔ مرتد سے صرف ایک نقصان نہیں بلکہ معاشرے کی بہت ساری خرابیاں ہیں، اور اس کے وجود سے اور اس کی دیکھا دیکھی اور خفیہ کفر سازی سے بہت سارے لوگوں کا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے مرتد کو بھی زمین پر رہنے کا حق نہیں، حکومت اسلامیہ پر لازم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کا وجود ہی مٹا دے۔ تیسرا شخص شادی شدہ زناکار، جس کو قتل کرنا حکومت اسلامیہ پر لازم ہوتا ہے۔ اس کو سنگسار کر کے قتل کر دینا ضروری ہے۔ قاتل شادی شدہ زانی کو اس لیے قتل کرنا ضروری ہے کہ اس نے جائز اور صحیح طریقہ اختیار کرنے کے بعد اور تمام جائز طریقوں سے گزر کر پھر وہی گندگی اور ملعون زندگی کا راستہ اختیار کیا، اور اپنے منحوس اور کبھی فعل سے معاشرے میں وہ برائیاں پیدا کیں جو زنا سے لازماً پیدا ہوتی ہیں۔ اخلاقی طور پر اس کا جرم اس زانی سے زیادہ ہے جو غیر شادی شدہ ہو، اس لیے سزاؤں میں بھی فرق ہے، کیونکہ غیر شادی شدہ زانی کی اصلاح نکاح کے ذریعے ہو سکتی ہے، مگر شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی اصلاح تقریباً ناممکن ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ زنا اور بھیک مانگنے کی عادت کبھی نہیں جاتی۔ زانی مرد کو اپنی بیوی کی طرف رغبت نہیں رہتی، اور اسی طرح زانیہ عورت کو بھی اپنے خاوند کی چاہت نہیں رہتی۔ ایک زناکار بدکار عورت سے پورے محلے کی بچیاں تباہ اور برباد ہو سکتی ہیں۔ اس لیے زانی کو بھی، شادی شدہ زانی کو بھی زمین پر رہنے کا حق نہیں، حکومت پر لازم ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دے۔ چوتھا شخص غدار۔ یہ شخص فتنہ پرور ہوتا ہے، مذہب، حکومت، عوام اور امن و سلامتی کا دشمن، اور زمین میں فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کا قتل کر دینا جہان کا امن ہے۔ اس لیے ان 4 قسم کے لوگ جو ہیں ان کو قتل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دنیا کے اندر فتنہ، فساد اور خرابیاں پیدا نہ ہوں۔